السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ قابل احترام سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس کے اندر ایک ایسی رات آنے والی ہے جس کے بارے میں عام لوگوں کے ہاں یہ مشہور کیا کر دیا گیا ہے کہ یہ شب برات ہے، اور اس میں لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، سال بھر کے جو احکام اللہ تعالیٰ نافذ کرتے ہیں۔ اس لیے ترغیب یہ دی جاتی ہے کہ ساری رات عبادت کی جائے، اگلے دن روزہ رکھا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اسی رات ہی لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اعمال نامے لکھے جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، یا یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے پوچھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا ہے سورہ دخان کے اندر کہ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا صحیح مفہوم اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے، واللہ عالم کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ پھر فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی جو بالکل واضح ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات کے اندر نازل کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے یہاں پر واضح کر دیا کہ جس رات قرآن اترا ہے وہ بابرکت رات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رات کے متعلق اگلی آیت میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ رات یعنی جس میں قرآن اترا ہے بابرکت ہے، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، یہ فیصلے حکمت والے یہ ہماری طرف سے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اس موقع پر یا اس مقام پر قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی کہ جس رات قرآن اترا ہے وہ بابرکت ہے، یا یہ کہہ لیں اللہ تعالیٰ نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ اور دوسری بات یہ واضح کر دی کہ اسی رات ہی حکمت والے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جس رات میں قرآن اترا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بالکل واضح انداز میں فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام بھی اور دوسرے فرشتے بھی اترتے ہیں، اور یہ فجر ہونے تک بابرکت اور سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن اترا، اور یہاں سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے اسے بابرکت رات قرار دیا۔ تیسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ تو یہ 3 باتیں قرآن مجید نے کنفرم کر دیں کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں اترا ہے، قرآن مجید لیلۃ القدر میں اترا ہے، اور قرآن مجید جس رات میں اترا ہے وہ بابرکت ہے، جیسا کہ یہ سورہ دخان میں ہے۔ اور اسی بابرکت رات کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اس میں لوگوں کی قسمت ہو یا سال بھر کے فیصلے ہوں، حکمت والا ہر فیصلہ
سال بھر کے لیے اسی رات میں ہوتا ہے۔ جب ہم معتبر ترین مفسرین کا کلام پڑھتے ہیں، جیسا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر ابن کثیر، امام قرطبی کی کتاب تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے الجامع لأحکام القرآن، اور اسی طرح تفسیر طبری اور دیگر جو معتبر مفسرین ہیں، ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو صاف طور پر بالکل واضح ہمیں یہ کلام ملتا ہے کہ سال بھر کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں۔ اور بعض جگہ یہ عبارت بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو لیلۃ القدر اس وقت دنیا میں ہو، اس لیلۃ القدر سے اگلی لیلۃ القدر تک اللہ تعالیٰ سال بھر کے حکمت والے کاموں کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورہ مبارکہ میں واضح ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اترتے ہیں، دوسرے فرشتے بھی اترتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے ان مقامات سے بالکل واضح ہے کہ لیلۃ القدر وہ رمضان المبارک میں ہے، اور اسی رات میں یہ حکمت والے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مشہور ہے کہ 15 شعبان یا نصف شعبان کو جو رات آتی ہے، وہ شب برات کے نام سے اسے مشہور کیا گیا ہے کہ اس میں لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں اور اعمال نامے بلند کیے جاتے ہیں، یا حکمت کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ جس حدیث کے اندر یہ ذکر ہے اس کی سند ہی صحیح نہیں ہے کہ اس رات لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوں، وہ سند قابل قبول نہیں ہے۔ معتبر محدثین کے نزدیک یا محققین محدثین کے نزدیک وہ سند جو ہے وہ ثابت شدہ نہیں، اور نہ ہی ایسی کوئی اور بات ہمیں ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو۔ بعض روایات کے اندر اس رات کی عبادت کا جو ذکر ملتا ہے وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت جس کو بعض محدثین نے قابل قبول قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو بندوں کی طرف نظر کرتے ہیں اور بقیہ سب لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، 2 لوگ معاف نہیں ہوتے، الا لمشرک و مشاحن، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہو اس کو اللہ معاف نہیں کرتے، اور جو کینہ پرور یعنی اپنے بھائیوں کے خلاف بغض اور حسد اور کینہ دل میں رکھنے والا ہو اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ جبکہ بعض محدثین اس روایت پہ بھی بعض کلام کرتے ہیں کہ اس کی سند میں بھی کمزوری ہے، لیکن بہرحال اس کے علاوہ جو دیگر روایات ہیں جن میں یہ ہے کہ اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں میرا نام اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، اور رات کو عبادت کی جاتی ہے، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں۔ رہی بات کہ جو صحیح قرآن مجید کی واضح ترین آیات سے ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ سال بھر کے حکمت والے فیصلے کرتے ہیں، سال بھر کے جو امور ہیں ان کی تدبیر اتاری جاتی ہے، اس میں لوگوں کے اعمال نامے، لوگوں کی قسمت کے فیصلے، اور کائنات میں ہونے والے جو بھی تبدیلیاں ہیں، جو بھی احکامات نافذ ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، نہ کہ شب برات میں ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ ان روایات جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہیں ہمارے میڈیا میں، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اس پہ آرٹیکل لکھے جاتے ہیں اور اس پہ اسپیشلی پروگرام کیے جاتے ہیں، ان میں یہ جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں یہ سنن اربع کے حوالے سے اور دیگر کتب کے حوالے سے، تو ان کی سند جو ہے پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے۔ اور یہ بات کہ قسمت کے فیصلے یا حکمت والے فیصلے، اس کو تو قرآن مجید ہی رد کر رہا ہے کہ وہ اس رات میں نہیں ہوتے بلکہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک آرٹیکل پڑھنے کا اتفاق ہوا اور افسوس ہوا کہ یہ لوگ یعنی بعض دفعہ کیسی بات کر دیتے ہیں کہ لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ سورہ دخان کی اس آیت کریمہ سے واضح ہے کہ لوگوں کی قسمت کے فیصلے اور حکمت کے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ تو پھر آگے لکھا ہے کہ یہ جو شب برات کے متعلق آیا ہے کہ اس میں ہوتے ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس رات قرآن اترا ہے اس رات ہی حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ پھر ایسے لگتا ہے کہ قرآن 2 دفعہ اترا ہے، ایک دفعہ لیلۃ القدر میں اور ایک دفعہ شب برات میں۔ نعوذ باللہ، یہ اپنی طرف سے اس نے بات کر دی، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید رمضان المبارک میں اترا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
کہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. تو وہی رات جس میں قرآن اترا بابرکت بھی ہے، جیسا کہ سورہ دخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور یہی رات لیلۃ القدر ہے، اور یہی رات رمضان میں ہے. اور اسی رات میں لوگوں کی قسمت ہو یا سال بھر کے حکمت کے جو فیصلے ہیں اس میں لوگوں کی قسمت کے فیصلے، اعمال نامے، یہ سب شامل ہیں، وہ اسی رات کے اندر ہوتے ہیں، یعنی لیلۃ القدر میں، نہ کہ شب برات میں. واللہ اعلم بالصواب.